آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہمارا آج کا پروگرام یوم خلافت کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام ہے، اور آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے 3 معزز مہمان موجود ہیں۔ ہمارے تینوں جو مہمان ہیں وہ MTA کے ناظرین کے لیے شناسا چہرے ہیں، اس لیے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم محترم حافظ محمد ظفر اللہ صاحب، مربی سلسلہ و ایڈیٹر الفضل انٹرنیشنل۔ السلام علیکم حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم محترم عمر شریف صاحب۔ محترم عمر شریف صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے تیسرے مہمان مکرم محترم رانا محمود الحسن صاحب، مربی سلسلہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مربی صاحب، آپ کو بھی اور باقی مہمانوں کو بھی دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، سعادت ہے کہ آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا۔ انشاءاللہ دوران پروگرام ہم نظمیں بھی سنیں گے، اور اس کے علاوہ ہم محترم مربی صاحب سے برکات خلافت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ منظوم کلام کے ساتھ۔ خاکسار درخواست کرے گا محترم رانا محمود الحسن صاحب سے۔ جزاک اللہ مبارک صاحب۔ نظم پیش کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج چونکہ 27 مئی ہے اور ہماری جماعت کی دنیا بھر کی مختلف جماعتوں میں جلسہ یوم خلافت بھی منایا جا رہا ہے، تو اس مناسبت سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں حضور انور کی اطاعت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عہد وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنوں میں حضور انور کا سلطان نصیر بنائے، اور ہمارے پیارے آقا کا بابرکت اور شفیق سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سوریا بنا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پاک شہرائے عالم بنا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا
میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا، میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء محترم مربی صاحب، بہت پیارا کلام اور بہت پیارا آپ نے پڑھا۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یوم خلافت کے حوالے سے خصوصی پروگرام برکات خلافت کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان بھی موجود ہیں۔ اگر آپ ہمارے ان مہمانوں سے کوئی نظم سننا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو بالکل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے، میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اپنے عزیزوں دوستوں کو بھی ہمارے اس پروگرام کا لنک اسی وقت بھجوائیے اور انہیں بتائیے کہ اگر وہ اپنی پسند کی کوئی نظم سننا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے مہمانوں سے براہ راست درخواست کر سکتے ہیں۔ محترم عمر شریف صاحب، ایک نعتیہ کلام ہے وہ جو احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے۔ ویسے تو ہم MTA پہ سنتے رہتے ہیں آپ کی آواز میں، لیکن آج جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی خواہش ہے کہ چونکہ آپ خود یہاں پہ موجود ہیں تو اگر اس خوبصورت کلام میں سے کچھ حصہ ہمیں سنا دیں۔ انشاءاللہ مبارک صاحب، جزاک اللہ۔ نظم سنانے سے پہلے خاکسار کی طرف سے سب سے پہلے تو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں اور دنیا جہاں کے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یوم خلافت کی بہت بہت مبارکباد پیش خدمت ہے۔ مبارک صاحب، یہ بہت خوبصورت نعتیہ کلام محترمہ صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ کا ہے۔ وہ جو احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، وہ مؤید بھی ہے، وہ مؤید بھی ہے، وہ جو واحد نہیں ہے پہ واحد بھی ہے، ایک اسی کو تو حاصل ہوا یہ مقام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ سوچا جب وجہ تخلیق دنیا ہے کیا، عرش سے تب ہی آنے لگی یہ ندا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، وہ ہے خیر البشر، وہ ہے خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ وہ محمد ہے، احمد ہے، محمود ہے، وہ شہادت ہے، شاہد ہے، مشہود ہے، وہ جو مقصد ہے، قاصد ہے،
مقصود ہے اس کی خاطر ہوا اس جہاں کا قیام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام، اس کی سیرت حسین، اس کی صورت حسین، کوئی اس سا نہ تھا، کوئی اس سا نہیں، اس کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشین، خوش وضع، خوش ادا، خوش نوا، خوش کلام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام، 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 اس پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ایک تو کلام، وہ بھی نعت، اور پھر پڑھنے والے محترم عمر شریف صاحب ہیں، سونے پہ سہاگا ہے ماشاءاللہ۔ مربی صاحب، ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں معلوم ہے آپ کی مصروفیات، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی جزا دے، آپ ہماری درخواست پہ تشریف لائے۔ مربی صاحب، آج 27 مئی یوم خلافت کے حوالے سے ہم یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس دن کو جماعت احمدیہ کی تاریخ میں کیا اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مربی صاحب یہ ہے، ہمارا یہ جو پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت سے ایسے احباب بھی دیکھتے ہیں جو احمدی نہیں ہیں، غیر احمدی ہیں، تو شاید ان کے لیے یہ نئی بات ہو کہ یوم خلافت کیا چیز ہے۔ فرمائیے کچھ ہم سب کی رہنمائی کے لیے۔ جزاک اللہ مبارک صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خاک سور کو مدعو کیا۔ مصروفیات اسی کام کے لیے ہیں، اول تو ایسی کوئی مصروفیات ہیں نہیں، لیکن جو بھی ہے حاضر ہے۔ جہاں تک 27 مئی کے بارے میں ہے بات، میرے خیال میں اگر ہم یہ سوچیں تو جماعت احمدیہ کی تاریخ میں تو اس کی اہمیت ہے ہی ہے۔ خاکسار کی آزادانہ رائے میں تاریخ اسلام کی جو تاریخ اسلام ہے، یا اس میں 27 مئی کے دن کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی پیشگوئیوں کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے جس قیامت تک جاری رہنے والے نظام نے آنا تھا، اس کا آج سے 115 سال قبل 27 مئی 1908 کو آغاز ہوا۔ یعنی جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سورہ جمعہ کی جو آیت تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس آیت کے نزول کے وقت جب اس کی اگلی آیت نازل ہوئی کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے، وہ ایک ایسے گروہ میں بھی اس کا نزول ہوگا جو کہ آخرین کا گروہ کہلائے گا۔ تو اس وقت صحابہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ کیسا گروہ ہوگا، یہ معاملہ کیسا ہوگا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت معروف واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے تک بھی چلا گیا تو یہ اہل فارس میں سے لوگ ہوں گے، کوئی شخص ہوگا یا اشخاص ہوں گے جو کہ اس ایمان کو اس بلندی سے واپس لے کر آئیں گے۔
تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی، جب وہ حالات اسلام پر آ گئے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کریم کی صرف تحریر باقی رہ جائے گی اور کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا، مسجدیں بظاہر بھری ہوئی ہوں گی نمازیوں سے لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور علماء کی جو حالت ہے وہ سب جانتے ہیں کہ شر من تحت ادیم السماء ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے، انہی میں واپس لوٹ جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے جب اپنا کام کر لیا، آپ نے جب اسلام کی نشأت ثانیہ کی تخم ریزی کر دی، اس نظام کا آغاز اور اجرا کر دیا، بنیادی تعلیمات دے دیں اسلام کی پیروی میں، تو اس وقت جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد 27 مئی 1908 کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفۃ المسیح الاول حضرت حافظ حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چنا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب خلافت پر بٹھایا، تب یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب میں نہایت ادب سے جو دوست ہمارے غیر از جماعت ہیں ان کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثریت ہمارے جو غیر از جماعت دوست ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں ان کے اس حصے کو تو غور سے دیکھتے ہیں کہ اسلام پر برا وقت آئے گا، اسلام پر عمل نہیں ہوگا، علماء جو ہے وہ ہدایت دینے کی بجائے شر پھیلائیں گے، اور جو حالت اس وقت مسلمانوں کی ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ بلکہ وہ کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ اس وقت ایک نبی کی ضرورت ہے، نبی آئے گا تبھی اسلام کی جو ہے وہ دوبارہ وہ غلبے کی صورت بن سکے گی، اس کی نشأت ثانیہ ہوگی۔ اس حصے کو تو پیش گوئیاں کہ مانتے ہیں، لیکن جو دوسرا حصہ ہے کہ وہ ایک مسیح آئے گا اور اس کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوگا جو کہ قیامت تک چلے گا، اس طرف وہ توجہ نہیں کرتے۔ تو میں درخواست کروں گا کہ وہ اس طرف بھی توجہ کریں، دیکھیں کہ ایک نظام اس وقت ایسا موجود ہے، ایک خلیفہ اللہ تعالیٰ کا منتخب شدہ جو کہ اس کے مسیح کا 5واں نمائندہ ہے، 5واں ان کا نائب ہے، وہ یہاں پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایک اس پر جان نچھاور کرنے والی، اس کی اطاعت کرنے والی جماعت بھی موجود ہے۔ تو دیکھیں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کا دوسرا حصہ بھی پورا ہو چکا ہو اور ہماری توجہ اس طرف نہ ہو۔ جی مربی صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ ہمیں آپ سے ابھی اور بہت کچھ بھی پوچھنا ہے، اور اس سے پہلے مربی صاحب ایک ہماری ایم ٹی اے پہ نظم چلتی ہے، آؤ اس سے ملیں۔ آج اتفاق یہ ہے کہ وہ جو نظم جن دو دوستوں نے مل کے پڑھی ہے وہ دونوں دوست یہاں پہ موجود ہیں۔ تو محترم عمر شریف صاحب اور محترم رانا محمود الحسن صاحب، اگر آپ وہ دونوں ہمیں یہ وہ نظم سنا دیں اور یہ بھی بتا دیں غالباً کتنے 5-10 سال پہلے آپ نے ریکارڈ مبارک صاحب، یہ اللہ کے فضل سے کوئی 9 سال پہلے ہم نے ریکارڈ کی تھی یہ نظم، اور آج اس کو ہم لوگ لائیو پڑھنے کا پہلا موقع، ایم ٹی اے میں لائیو پڑھنے کا پہلا موقع مل رہا ہے۔ تو اجازت ہو تو شروع کریں۔ اچھا مبارک صاحب، ایک چھوٹی سی عرض یہ بھی کرتا چلوں کہ یہ نظم بچوں کو بھی بہت پیاری لگتی ہے، اور خاص طور پہ میں اپنی بات کہوں تو جب بھی ہم اللہ کے فضل سے بار بار موقع عطا ہوتا ہے اسلام آباد جا کے حضور انور کے پیچھے نماز پڑھنے کا، تو جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں اسلام آباد کے لیے تو خاکسار کے بچے کہتے ہیں کہ ابو جی آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، نظم مطلب لگانے کے لیے کار میں۔ تو یہ الحمدللہ تو اس لحاظ سے بھی اللہ کے فضل سے تو بسم اللہ یہ حضور کی خدمت میں یہ بھی نظم پیش ہے۔ جی، آؤ اس سے ملیں، اس سے ملیں، آؤ 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 اس سے ملیں، جس کو ملنے سے روح جگمگانے لگے، دھڑکنے لگے، گنگنانے لگے، جس کو ملنے سے روح جگمگانے لگے، دل دھڑکنے لگے، گنگنانے لگے، چشم ویران پھر جھلملانے لگے، اپنے ہاتھوں سے خوشبو
سی آنے لگے، اپنے ہاتھوں سے خوشبو سی آنے لگے، آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، جس کے لہجے میں لذت ہے ایمان کی، جس کی باتوں میں خوشبو ہے آذان کی، جس کا ہر پل ثنا رب رحمان کی، جس کا ہر قول تفسیر قرآن کی، جس کا ہر بول تفسیر قرآن کے، آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، جو کہیں بس جیو تو خدا کے لیے، عمل ہو خدا کی رضا کے لیے، سید الانبیاء مصطفیٰ کے لیے، وقف ہو جائے سارے جہاں کے لیے، سید الانبیاء مصطفیٰ کے لیے، وقف ہو جائے سارے جہاں دعا کے لیے، وقف ہو جائے سارے دعا کے لیے، آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں، گو کے عاشق ہزاروں کھڑے ہیں ادھر، گو کے عاشق ہزاروں کھڑے ہیں ادھر، چشم تر ہم بھی جائیں گے اس راہ گزر، ہم خطا کار ہیں جانتے ہیں مگر، اس کی پڑ جائے ہم پہ بھی شاید نظر، اس کی پڑ جائے ہم پہ بھی شاید نظر، ہم خطا کار ہیں جانتے ہیں مگر، اس کی پڑ جائے ہم پہ بھی شاید نظر، اس کی پڑ جائے ہم پہ بھی شاید نظر، آؤ اس سے ملیں، 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 آؤ اس سے ملیں۔ بہت شکریہ محترم محمد شریف صاحب اور محترم محمود الحسن صاحب، کمال کر دیا آپ نے، مطلب ریکارڈنگ کی حد تک تو سمجھ آتی ہے، بعض اوقات ریکارڈنگ میں دوبارہ ٹیک بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن لائیو پڑھا اور اتنا خوبصورت کمال کر دیا آپ نے۔ مربی صاحب، ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ابھی آپ ہمیں بتا رہے تھے 27 مئی کیوں اس دن کی اہمیت ہے۔ مربی صاحب یہ فرمائیے کہ نظام جماعت میں خلیفہ وقت کی کامل اطاعت، مکمل اطاعت کیوں ضروری ہے، اور پھر جو ایسی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کیسی نعمتوں سے برکتوں سے نوازتا ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ جزاک اللہ مولوی صاحب، سب سے پہلے تو جب ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا اصول ہم قرآن کریم سے ڈھونڈتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو قرآن کریم میں جا بجا اطاعت کا حکم ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں تو واضح طور پہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو جو خلیفہ وقت ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا نائب ہوتا ہے، تو ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کے زمرے میں آتی ہے۔ جو آداب قرآن کریم میں رسول کی خدمت میں حاضر ہونے کے بیان کیے جاتے ہیں، وہی آداب خلیفہ وقت کی خدمت میں حاضر ہونے پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ صدقہ دینے کا ذکر ہے، آواز کو نیچا رکھنے کا ذکر ہے، اطاعت کا ذکر ہے، وہ تمام باتیں اس پیارے وجود کے حق میں بھی وہ ثابت ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں۔ پھر اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو جا بجا ہمیں مختلف صحابہ کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت ابن عمر کا یہ قول ہے کہ تمہارا کام ہے کہ سنو اور اطاعت کرو، چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ بعض ایسی روایات بھی ہیں کہ چاہے
تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، تم خوش دلی سے اطاعت، لیکن تمہارا کام ہے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے، ہر عالم میں، ہر حال میں اطاعت کرنی ہے۔ تو اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کے خلیفہ کی اطاعت کا سب سے زیادہ حق ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی تعلیمی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، اصولی لحاظ سے۔ اگر ہم مثال دیکھیں دنیا میں کوئی کام اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم اگر جسم دیکھ لیں، ہمارے اعضاء ہیں، ہمارا جو اس کا ہیڈ ہے وہ دل ہے، یا جو حرکتیں ہیں اس کا ہیڈ ہمارا جو سربراہ ہے وہ ہمارا دماغ ہے۔ اگر دماغ بازو کو کوئی حرکت کرنے کا کہے اور وہ بازو حرکت نہ کرے تو اس سے مراد وہ یعنی کہ اس نے اطاعت نہیں کی یا کر نہیں سکتا، جو بھی وجہ ہے، وہ جسم صحت مند جسم نہیں ہے، وہ بیمار جسم ہے۔ تو اس لیے اگر ہم بنیادی طور پہ دیکھیں تو اطاعت کے بغیر دنیا میں کوئی نظام نہیں چل سکتا، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا یونٹ ہو، فیملی کا یونٹ ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی ملک ہو، ایون کہ اگر کوئی کیمرہ مین جو ہمارے سامنے موجود ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیمرے کے جو پہیے ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ ان کو چلا رہے ہیں، اگر وہ چلانے کی کوشش کریں اور پہیہ انکار کر دے خرابی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو وہ اطاعت کے زمرے سے اگر باہر نکلے گا تو کام سارا خراب ہو جائے گا، اس کیمرے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم دیکھیں تو اطاعت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر دنیا کا کوئی نظام چل نہیں سکتا۔ اور جب ہم نظام میں آتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ نظام میں کیوں ضرورت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں جو جماعت ہوگی تم اس کا حصہ بننا۔ بعض الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جو جماعت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو پھر اس جماعت سے الگ ہوتا ہے، من شذ شذ فی النار، وہ آگ میں پڑ جاتا ہے۔ اب ایک جو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے وہ جماعت کیسے بنتی ہے؟ وہ جماعت ایسے ہی بن سکتی ہے کہ کسی ایک مطاع کی اطاعت میں آ جائیں، کسی ایک وجود کی اطاعت میں آ جائیں، اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ خلافت کی صورت میں وہ وجود موجود ہے کہ اگر ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم ایک نظام میں پروئے جائیں گے، اور ہم پروئے جانے کے بعد ہم اس نظام کا ایسا حصہ بنیں گے کہ ایک جماعت کہلائیں گے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 195 کے قریب ممالک ہیں، اس میں سے وارث صاحب 50 ممالک ایسے ہیں جس میں مسلمان اکثریت رکھتے ہیں، یعنی کہ 25% حصہ دنیا کا جو ممالک ہیں وہ مسلمان اکثریتی ممالک ہیں، لیکن چونکہ وہ اکٹھے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بات میں کتنی کوئی تاثیر ہے، ان کی کتنی سے ہے، وہ دنیا کی سیاست میں یا اقتصادیات میں ان کا کتنا عمل دخل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی ان کی حالت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اگر دیکھا جائے اصولی طور پر، جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، وہ بہترین قرآن، بہترین کتاب کو ماننے والے ہیں، بہترین دین کے پیروکار ہیں، بہترین رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ خلیفہ، یا کہہ لیں ہم ان کو خلافت کہتے ہیں، یا وہ لیڈر نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، جس کی بات پر وہ عمل کر کے اس کو آگے وہ اپنی کیا کہتے ہیں، اپنی ہستی کا جو اپنی ہستی میں تاثیر پیدا کر سکے۔ اب رہی بات برکت کی، تو میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی عرض کیا کہ خلیفۃ المسیح کی جو جماعت احمدیہ ہے وہ اطاعت کی بے مثال ایسی وہ اپنی ذات میں ایک مثال پیدا کرتی ہے۔ مثلا پچھلے دنوں یہ جامعہ احمدیہ UK کا کانوکیشن تھا، اور کانوکیشن کے بارے میں آخری وقت میں فیصلہ ہوا کہ اس کی جو تقریب ہے اس کو YouTube پہ لائیو سٹریم کیا جائے گا۔ اب کہیں پاکستان کے ایک معتبر ادارے میں ایک دوست تھے، کچھ دیر پہلے میری وہاں پر ان سے بات ہوئی، میں نے ان کو بتایا کہ حضور لائیو خطاب کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے یہ سنا اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت اس معتبر ادارے کی ایک میٹنگ جاری تھی، اور میں نے یہ بات کی تو انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اب پھر ہم میٹنگ کو برخاست کرتے ہیں اور حضور کا خطاب سنتے ہیں۔ اب وہاں وہ کہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ obliged بھی نہیں ہیں، ان کو اطلاع بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اطلاع پہنچی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خلیفۃ المسیح کا خطاب سن رہے ہیں، اس تقریب میں شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جماعت احمدیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ خلافت کے بعد سب سے جو اہم انسٹیٹیوشن ہے وہ شورا کا ہے۔ جرمنی میں شورا جاری تھی، ان کی نیشنل شورا، جیسے ہی وہاں پر اطلاع پہنچی کہ حضور خطاب فرمائیں گے تو وہ شورا میں جو بھی اجلاس، جو بھی کارروائی تھی، وہ انہوں نے چھوڑ کر ساتھ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو بھی ان کا پروگرام تھا، حضور کا جو پروگرام ہے وہ اس کو انہوں نے سننا شروع کیا۔ اب اگلا جو آپ کے سوال کا جو مرحلہ ہے، جو آپ کا حصہ ہے کہ اس کی برکت کیا ملتی ہے، بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا امام، ویسے تو کوئی بھی لیڈر کوئی حکم کرے اس کی اطاعت کریں تو اس میں برکت ہوتی ہے، لیکن جب خدا تعالیٰ کا امام، خدا تعالیٰ کا خلیفہ، خدا تعالیٰ کا نبی کوئی حکم کرے اور اس کی اطاعت کی جائے اور فوری طور پہ اطاعت کی جائے تو اس کی خاص برکت ہے۔ تاریخ احمدیت میں، تاریخ اسلام میں اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک صرف عرض کروں گا، حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ جب حضور کتاب مسیح ہندوستان لکھ رہے تھے تو میں لاہور میں ایک لائبریری میں گیا تو میرے سامنے ایک کتاب کا مجھے پتہ لگا کہ یہ والی کتاب اور اس میں ایک خاص حوالہ تھا. میں واپس آیا, میں نے قادیان آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ کتاب تھی اور اس میں اس قسم کا حوالہ تھا. تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, اس کتاب کو لے آئیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب حضور کو میں نے یہ عرض کیا تو اس وقت میرے ذہن سے اس کتاب کا ٹائٹل اس کا جو ہے وہ ذہن سے نکل گیا. کہتے ہیں میں لاہور گیا, واپس گیا, لیکن کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کتاب کون سی ہے, کہاں ہے, کدھر پڑھی ہے, ملی نہیں اور میں واپس آ گیا. گویا کہ حضور نے ایک دفعہ بھیجا اور میں مایوس ہو کے واپس آ گیا. کہتے ہیں لگ بھگ ایک ہفتے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ مفتی صاحب اب جائیں, اب آپ کو وہ کتاب مل جائے گی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا دار بندہ یہ سوچے کہ کوئی کیفیت نہیں بدلی, نہ ان کو ٹائٹل یاد آیا, وہ ایک دفعہ چکر لگا کے آ چکے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ حضور ہے, مطلب ہوتا ہے نا کہ حضور ایسے, مجھے تو ٹائٹل بھی یاد نہیں. حضور نے فرمایا, انہوں نے کہا جی حضور, اطاعت کی اور وہ لاہور چلے گئے. کہتے ہیں میں لاہور پہنچا, وہاں جا کر دیکھا تو لائبریرین وہاں پہ موجود نہیں تھا, تو وہ اٹھا ہوا تھا وہاں پہ اپنی ٹیبل سے, تو ایک کتاب سامنے پڑی تھی. میں نے اس کتاب کو ویسے ہی جس طرح ہوتا ہے میں نے اٹھا کے دیکھا تو وہ وہی کتاب تھی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اس کو لے کے آئیں. اور یہ بات جب ہوئی, میں نے دیکھا وہ حوالہ ملا, تو میں نے وہ لائبریرین کو بتایا کہ بھئی میں تو یہ کتاب لینے آیا تھا اور اس طرح کا یہ واقعہ ہوا. تو لائبریرین نے کہا کہ بھئی وہ بڑا کمال کا آدمی ہے جس نے آپ کو بھیجا, کیونکہ اگر آپ 1 منٹ پہلے آتے تب بھی آپ کو یہ کتاب نہ ملتی, کیونکہ یہ کتاب کوئی بندہ ابھی واپس کر کے دے کے گیا ہے. اور اگر 1 منٹ کے بعد آتے تب بھی آپ کو یہ کتاب نہ ملتی, کیونکہ میں اس کتاب کو واپس اس کے ریک میں رکھ چکا ہوتا. نہ ٹائٹل مجھے پتا, نہ آپ کو پتا, آپ نے کتاب کھولی تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ وہ والی کتاب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا امام, خدا تعالیٰ کا نمائندہ, اللہ کا نبی, اس کا خلیفہ کوئی حکم دیتا ہے, اس کی اطاعت اگر اسی وقت کرنا شروع کر دی جائے تو ایسے وقت کی کلیں ایسی مل جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت رکھ دیتا ہے کہ وہ چونو چرا کرنے سے یا اس میں کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈنے سے شاید وہ برکت نہ رہتی ہو. سبحان اللہ, کیا ہی خوبصورت طریقے سے مربی صاحب آپ نے ہمیں بتایا ہے. اور یہاں پہ ہم ناظرین کو بتاتے چلیں, ایک لمبی فہرست ہے. آج نام تو غالباً ہم شامل نہیں کر پائیں گے, بہت سے نام ہیں, آپ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں, لیکن چند ایک نام ہم شامل کر لیتے ہیں. محترمہ مغفورہ پروین صاحبہ جرمنی سے آپ کا پیغام مل گیا ہے. محترم حمید عارف صاحب پاکستان میں آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. لکسمبرگ میں ہمارے جو بھائی ہیں محترم منصور جاوید صاحب, شاید ہی کوئی پروگرام ہو جس میں آپ کی طرف سے پیغام نہ آتا ہو, آپ کا مل گیا. محترمہ عالیہ فہمید صاحبہ, محترم فہمید قادر صاحب ربوہ سے, محترم سرفراز احمد صاحب, سفیان سرفراز صاحب, عمر کوٹ سندھ سے محترمہ امت المتین صاحبہ, زویا صاحبہ, آپ کا پیغام مل گیا ہے. جاپان سے جناب مبشر زاہد صاحب, محترمہ صفیہ سرفراز صاحبہ, محترمہ ماہرہ سرفراز صاحبہ, سب ناظرین کو یوم خلافت کی بہت بہت مبارکباد دے رہے ہیں. پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. کوٹلی کشمیر میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم عطاء المجیب صاحب, مربی سلسلہ, یوم خلافت کی بہت بہت مبارک ہو. آپ نے کہا ہمارے مربی صاحب محترم عطر حفیظ فراز صاحب کہہ رہے ہیں جماعت احمدیہ عالمگیر کو یوم خلافت بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو. اور ایک لمبی فہرست, آج ہم تمام نام شامل نہیں کر پائیں گے. محترم رانا محمود الحسن صاحب اور محترم مشری صاحب, مجھے علم ہے بہت سے جو احمدی شعراء ہیں وہ اپنی محبت میں, اپنی عقیدت میں برکات خلافت کے حوالے سے اپنا کلام لکھتے ہیں. اور محمود الحسن صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کچھ جو شعراء ہیں ان سب کا تھوڑا تھوڑا کلام لے کے ایک بڑا پیارا سا عقیدت سے بڑا گلدستہ بنایا ہے. مربی صاحب اگر آپ ہمیں کچھ سنائیں اس میں سے. جزاک اللہ مبارک صاحب. دل فگاروں پہ ایک جلوائے نور سے اتری تسکین دل ابن منصور سے, اتری تسکین دل ابن منصور سے. شب کے ماروں پہ آئی سحر سیدی, ہو سلام و ظفر آپ پر سیدی.
تیرے سایہ شفقت میں پھولے پھلیں، ہم بسر زندگی خادمانہ کریں، تیرے چاکر رہیں عمر بھر سیدی، تیرے چاکر رہیں عمر بھر سیدی، ہو سلام و ظفر آپ پر سیدی، ہو سلام و ظفر آپ پر سیدی۔ اے قاصد فلک تیرے در پر پڑے رہیں، ہونٹوں سے تیرے پھول گریں اور ہم چنیں، جنبش پہ تیرے ہاتھ کی بیٹھیں اٹھیں چلیں، آیا ہے تیرے ساتھ وہی موسم وفا، جس میں اطاعتوں کے شجر برگ و بار دیں، تیرے پکار پر یہ صدا بار بار دیں، لبیک یا حبیب من، لبیک سیدی، لبیک یا امامنا، لبیک مرشدی۔ تجھ کو خدا نے سایہ رحمت بنا دیا، مسرور تجھ پہ سایہ رحمت خدا کرے، تسکین جا ملی ہمیں تمکین دی ملی، نعمت وہ کیا ہے جو تیرے در سے نہیں ملی، تسکین جا ملی ہمیں تمکین دی ملی، نعمت وہ کیا ہے جو تیرے در سے نہیں ملی، خلافت سے زندہ دلوں میں خدا، خلافت غریبوں کا ہے آسرا، نہ کیوں جان و دل سے ہو اس پر فدا، اس کے ہے دم سے ہماری بقا، محمد کے سچے غلاموں میں ہے جہاں میں کسی سے عداوت نہیں، محمد کے سچے غلاموں میں ہے جہاں میں کسی سے عداوت نہیں، محبت ہے دل میں سبھی کے لیے، کسی سے بھی دنیا میں نفرت نہیں، کسی سے بھی دنیا میں نفرت نہیں، حسین دور ہے یہ دور ہے خلافت کا، چراغ لے کے چلے ہم تیری اطاعت کا، حسین دور ہے یہ دور ہے خلافت کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مربی صاحب بہت خوبصورت پڑھا، اور بہت بہت سے معروف شعراء کرام کا جو کلام ہے وہ بھی آپ نے چنا، آپ کا بے حد شکریہ۔ محترم عمر شیخ صاحب،
مجھے تو لگتا ہے کہ MTA پہ یہ جو روایت تھی نا کہ مختلف شعراء کو اکٹھے کر کے پڑھنا، یہ آپ نے شروع کی تھی. مجھے یاد ہے آج سے کافی سال پہلے، پتہ نہیں غالباً 15 سال پہلے ایک پروگرام تھا انہوں نے جی بالکل کیا. تو ابھی ہم نے آپ سے بھی اسی طرح کچھ سننا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم مربی صاحب سے دوبارہ کچھ. مبارک صاحب میں عرض کرتا چلوں، حافظ صاحب کی جو باتیں سن کے، واقعات سن کے بہت مزہ آ رہا ہے جی اس پروگرام میں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ حافظ صاحب. آپ جماعت کی برکت ہے. جی مربی صاحب، ابھی جیسے آپ نے عمر صاحب نے کہا، بالکل میرے دل کی بات کی بہت لطف آ رہے ہیں، اور دل چاہتا ہے کاش وقت زیادہ ہو اور ہم آپ سے یہ باتیں سنتے چلے جائیں. ایک بات تو جیسے عمر صاحب نے کہی، میں ذاتی بھی یہ بات بتاتا چلوں. جیسے پچھلے دنوں میں مجلس شورا میں حضرت امیر المومنین ایت اللہ تعالیٰ بنصر العزیز یہاں بیت الفتوح میں تشریف لائے ہوئے تھے. اچھا ایسے ہے مربی صاحب کے خلیفہ وقت کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مقناطیسی قوت رکھ دی ہے کہ جو احمدی ہیں وہ کھینچے چلے جاتے ہیں. تو اس دن ہر چند کے سارا ٹائم مجلس شورا میں سامنے بیٹھ کے پروگرام سنا. اس کے باوجود جب حضور تشریف لے جانے لگے تو جس بھی دفتر میں جاتے تھے یا جدھر سے بھی حضور نے دوبارہ، میں دیکھ رہا تھا کہ سارا ہجوم، یعنی ایک دفعہ دیکھ لیا ہے حضور کو، دوسری دفعہ دیکھ لیا، پھر دوبارہ پانچویں چھٹی دفعہ بھی سارا ہجوم. تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ایسی محبت ڈالی. حضور کی جو جماعت کے ممبران سے شفقت ہے، 200 ممالک ہیں اور ہر فرد سے حضور کی شفقت ہے، محبت ہے. اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی جزاک اللہ. ویسے میں ایک بات یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جو خلیفہ وقت کی محبت میں جو ایک ہجوم چلتا ہوا نظر آتا ہے، بہتا ہوا نظر آتا ہے پانی کی طرح، روانی کی طرح، اس میں اور دنیاوی ہجوم میں ایک فرق نظر آئے گا. کبھی آپ کو یہاں بھگدڑ نظر نہیں آئے گی. یقین ہر بندہ جو حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ خود بھی دیدار کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت دیتا ہے کہ اگر کوئی آگے چلنا چاہتا ہے تو اس کو آگے جانے دیتا ہے. سبحان. بالکل اسی طرح جس طرح جن لوگوں کو یہ توفیق ملی ہوگی، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر کیمرے کی آنکھ سے یا دور سے ایسے لگتا ہے کہ اتنا رش ہے کہ پاؤں پہ پاؤں پڑتے ہوں گے اور بھگدڑ پڑتی ہوگی. لیکن عمرے میں بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک عجیب سا وہاں پہ ایک عالم ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو رستہ دے رہے ہوتے ہیں، جگہ دے رہے ہوتے ہیں، باوجود اتنا قریب سے وہ وہاں پر طواف کرنے کے کوئی بھگدڑ کی کیفیت وہاں پر اس طرح پیدا نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. تو بالکل اسی طرح چونکہ وہ خلیفہ بھی اسی وجود کا، اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا وجود ہے، اس کے ساتھ بھی وہی قسم کی تعریف، ایک خاص ایک تاثیر ہے، ایک محبت لوگوں کو، ایک خاص دلوں کی کیفیت ہوتی ہے. تو جہاں تک خلافت سے لوگوں کی ایک خاص والہانہ عقیدت اور حضرت خلیفۃ المسیح کی لوگوں سے، اپنے احمدیوں سے کیا انسانیت سے شفقت کی بات ہے، واقعات ہیں، وہ میں شروع کروں گا. جو بہت ہی معروف واقعہ ہے، امام صاحب نے جو بتایا ہے کہ کینیڈا کے جو ایک پروفیسر ہیں، ان کا نام گولٹر تھا. تو وہ ایک کینیڈا کے ایک دوست اپنے پروفیسر کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے ملوانے کے لیے یہاں پر آئے. تو ملاقات سے کچھ دیر پہلے امام صاحب کے دفتر میں لے آئے تاکہ حضور کا کچھ تعارف ہو، ان کو ایک اور طریقے سے کروا سکیں. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی جو تعارف تھا وہ ان پروفیسر صاحب کی خدمت میں پیش کیا. باتیں ہوتی رہیں. کچھ دیر کے بعد وہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. کافی دیر اندر وہاں پر حضور کے پاس تشریف انہوں نے رکھی، حضور کی خدمت میں حاضر رہے. اور جب وہ باہر آئے تو وہ جو کینیڈا سے آنے والے دوست تھے، انہوں نے پوچھا کہ سنائیے کیا کیفیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں اندر گیا تھا تو امام صاحب کی باتوں سے مجھے لگتا تھا کہ جماعت جو ہے وہ اپنے خلیفہ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن جب میں باہر آیا ہوں تو میرا یہ تاثر بالکل بدل چکا ہے. اور میرے خیال میں خلیفۃ المسیح جو آپ کے خلیفہ ہیں وہ جتنی اپنی جماعت سے محبت کرتے ہیں، وہ جماعت اتنی غالباً محبت نہیں، یا الفاظ شاید مناسب یہ نہ ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ خلیفۃ المسیح اپنی جماعت سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ہمیں وہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ جماعت کا حصہ نہیں تھا بلکہ بیرون جماعت بندہ تھا، اور اس نے آ کے جو گواہی دی، اس کی گواہی سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کس طرح جو خلافت کے وجود میں اپنی جماعت احمدیوں کی جو شفقت اور محبت ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اس کے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے بارے میں محترم منیر جاوید صاحب نے ایک ڈاکیومنٹری میں یہ بتایا کہ جلسہ سالانہ UK تھا، اور جلسہ سالانہ UK کے بعد اچانک جب لوگ ختم ہونے کے بعد گھروں کو روانہ ہونے لگے تو بارشوں میں بیٹھنے کے لیے، بسوں میں بیٹھنے کے لیے کچھ کیو میں، لائنوں میں، قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو بارش شروع ہو گئی.
تو جب حضور نے دیکھا کہ جماعت کے افراد بارش میں کھڑے ہیں تو حضور نے اپنے سب کام چھوڑے اور حضور بارش میں ان لوگوں کے ساتھ درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے تاکہ ان کی دل جوئی ہو، ان کا حوصلہ افزائی ہو. اور اس کے بعد جب وہ لوگ اپنے بسوں میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے تب حضور جو ہیں واپس اپنے مقام پہ تشریف لائے. ایک دفعہ کا یہ واقعہ ہے کہ حضور آسٹریلیا میں 2013 میں دورے پر تھے اور جلسہ سالانہ جب ختم ہوا تو اگلے دن آمین کا پروگرام تھا جیسا کہ عموماً ہوتا ہے. تو حضور نماز پڑھا کر واپس اپنی رہائش گاہ میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک احمدی وہاں پہ راستے میں کھڑا تھا اور اس نے کہا حضور میرے بچے کی آمین بھی کروا دیں. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو لے آنا، جو کل جو ہونی ہے شاید شام کو آمین ہونی ہے، اس میں تم بھی لے آنا، اپنے بچے کو آپ بھی لے آنا. تو اس نے کہا کہ حضور شام کو 6 بجے میری فلائٹ ہے، مجھے پہلے روانہ ہونا پڑے گا، تو اگر حضور اس بچے کی آمین الگ سے کروا دیں. اب پہرے دار حیران تھے کہ اب یہ کس قسم کی خواہش اس نے کر دی ہے، کیونکہ حضور ویسے ہی بہت مصروف وجود ہیں، لیکن دورے پہ تو حضور کی مصروفیات کا عالم اور ہی ہوتا ہے، بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی اپنے بچے کو لے آؤ. حضور رہائش گاہ میں تشریف لے آئے. چند منٹ کے بعد حضور باہر تشریف لائے اور حضور نے اس بچے کی وہاں پہ اکیلے آمین کروائی. اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. میرے خیال میں ہم اس وقت نظمیں سننے کا وقت ہے تو نظمیں سن لیتے ہیں. لیکن حضرت خلیفۃ المسیح کا وجود، حضور نے ایک مرتبہ خطبے میں بھی فرمایا تھا کہ خلیفۃ المسیح ایک ایسا وجود ہے. حضور نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ خلیفۃ المسیح جو احمدی جو کام ان کو ہوتا ہے ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے، ان کے لیے عملی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن فرمایا کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جو مفہوم ہے الفاظ کا جہاں میں سونے سے پہلے چشم تصور میں جاتا نہیں اور وہاں پر احمدیوں کے لیے دعا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اس پیارے وجود کو ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قابل ہوں کہ حضور کی دعاؤں کے وارث بن سکیں. آمین. روی صاحب بالکل درست، بہت درست فرمایا آپ نے. یقیناً بہت بڑی نعمت ہے اور کامل عطاعت کے ساتھ ہمیں بھی اپنے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے. آتے ہیں محترم عمر شریف صاحب کی طرف. محترم عمر شریف صاحب، آپ سے ہماری درخواست ہے، بلکہ آپ نے سے ہم نے درخواست بھی کی تھی کہ مختلف شعراء کا کلام لے کے اس کا ایک گلدستہ بنا کے وہ اگر آپ ہمیں سنیں گے. بار صاحب، یہ خلافت کا گلدستہ خاکسار اپنی طرف سے اور دنیا جہاں میں بسنے والے ہر احمدی کی طرف سے حضور انور کی خدمت اقدس میں پیش کرنا چاہتا ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. اے شخص تو جان ہے ہماری، مر جائے اگر تجھے نہ چاہے، 100 بار مرے تو تیری خاطر، 100 بار جیے تو تجھ کو چاہے، 100 بار جیے تو تجھ کو چاہے. ہر ایک دکھ میں جائے اما ہے خلافت، ہر ایک دکھ میں جائے اما ہے خلافت، ہر ایک دکھ میں جائے اما ہے خلافت، کڑی دھوپ میں سائباں ہے خلافت، کڑی دھوپ میں سائباں ہے خلافت.
اے مسیحا نفس اے مہ دل برا، اے مسیحا نفس اے مہ دل برا، تخت مہدی کے وارث امام الزماں، تخت مہدی کے وارث امام الزماں، سیدی مشفقی مرشدی مہرباں، ہم نے بہر خدا تیری بیعت جو کی، تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے، تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے، تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے۔ کوئی ہے تو سامنے لائیے، کوئی ہے تو شکل دکھائیے، ظفر آپ خود ہی بتائیے، میرے یار سا کوئی اور ہے، ظفر آپ خود ہی بتائیے، میرے یار سا کوئی اور ہے۔ دین احمد کا جو آج سالار ہے، تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے، ساتھ فوجوں کی کوئی نہ یلغار ہے، ابن منصور کی ایک للکار ہے، ابن منصور کی ایک للکار ہے۔ نظام خدا ہے نظام خلافت کہ حبل المتین ہے قیام خلافت، نظام خدا ہے نظام خلافت کہ حبل المتین ہے قیام خلافت، کہ حبل المتین ہے قیام خلافت، رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ آمین۔ بہت خوبصورت پڑھا آپ نے، آپ کا بہت شکریہ، اور اس حوالے سے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ بہت سے شعراء کا کلام جو ہے وہ اس میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، دنیا بھر سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے، کاش ہم سب پیغامات شامل کر پاتے۔ محترمہ وشال شیزہ صاحبہ، ابھی آپ کی طرف سے پیغام ملا، پاکستان میں آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں اور پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے، پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ نے السلام علیکم کہا۔ محترم جمیل طاہر صاحب، آپ سیالکوٹ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ محترم اسامہ صاحب کیلیفورنیا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے از راہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو۔ اور اب ہم چلتے ہیں محترم رانا محمود الحسن صاحب کی طرف۔ مربی صاحب، کلام محمود میں سے ایک نظم تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، ہماری درخواست ہے کہ اس کے 2 یا 3 اشعار اگر ہم سنیں۔ جی ضرور مبارک صاحب۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام میں سے، منظوم کلام میں سے ان اشعار کو پیش کرنے سے قبل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
حضور کے ان اشعار کو مختلف تناظر سے دیکھا جا سکتا ہے. تو آج کی مناسبت سے اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خلیفہ وقت کو دل و جان سے یہ کہتے ہیں کہ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈال جائیں گے ہم، تو اس کو جانیں گے عین راحت، نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم، سنیں گے ہرگز نہ غیر کی ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم، بس ایک تیرے حضور میں ہی، بس ایک تیرے حضور میں ہی سر اطاعت جھکائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ربی صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا پروگرام بالکل اختتام کی طرف ہے. ہم نے عمر شریف صاحب سے ابھی ایک اور نظم سننی تھی، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. ربی صاحب، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کو بھی جو یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور دنیا بھر میں جو احباب اس وقت دیکھ رہے ہیں، برکات خلافت کے حوالے سے، خلیفہ واقعات کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کوئی نصیحت کرنا چاہیں. صاحب، نصیحت کا مقام تو خاکسار کا نہیں ہے، لیکن خیر آپ نے حکم فرمایا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم تاریخ مذاہب میں دیکھیں یا تاریخ دنیا میں دیکھیں تو 2 بڑی شریعتیں، 2 بڑے انبیاء ہمیں نظر آتے ہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے بھی سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دونوں کی اقوام پر ایک ایسا موقع آیا کہ ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ بلا چون و چرا اطاعت کرنی ہے یا اس میں کچھ سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کنعان کے دروازے پہ پہنچ گئے تو آیت ہے قرآن کریم کی کہ ان پہ داخل ہو جاؤ تم فاتح ہو جاؤ گے، لیکن ان کی قوم نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ایسے جنگیں نہیں ہوتی. انہوں نے ایسے لیت و لال سے کام لیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو حکم ہوا کہ 40 سال تک تم صحراؤں میں پھرو، چونکہ تم نے نافرمانی کی ہے، اور تمہارے جو بھی اس قوم میں زندہ موجود ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنگ بدر کے وقت وہ واقعہ آیا کہ وہ اسلحے سے لیس بھی نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کامل اطاعت کریں گے، جیسا حکم کریں گے ہم ویسا کریں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ وہ پہلی قوم جو 40 سال صحرا میں پھرتی رہی، یہ قوم جب 40 سال گزرے اس وقت تک معلوم دنیا پر فاتح کی حیثیت سے دنیا میں موجود تھی۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ اطاعت، اور جب اطاعت کریں گے اور بلا چون و چرا اطاعت کریں گے تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کے پیش نظر ہم اس طرح ہو جائیں گے کہ جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو تب ہم حقیقی طور پہ اپنی جماعت کا اور اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے والے ہیں۔ بہت خوبصورت مربی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت مثال دی، ہم آپ کی بے حد شکر گزار ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کی، کاش ہمارے پاس اور وقت ہوتا، بہت پیاری باتیں بھی، نظمیں بھی۔ محترم عمر شریف صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، محترم مربی صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور ناظرین ہم آپ سب کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصائح پہ بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔